میرے ابو فوت ہوئے تو میری ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا، اور پھر جیسے ہی عدت پوری ہوئی میرے چاچو اور خالو نے جھگڑا شروع کر دیا کہ وہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور ہر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے چاچو سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد چاچو ماں سے خوفزدہ رہنے لگے، جیسے انہیں کسی بات کا ڈر ہو۔ میری ماں سے دور بھاگنے لگے۔ ماں چھپ چھپ کر خالو سے بھی ملنے جایا کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ اب ماں خالو سے کیوں ملنے جاتی ہیں۔ ایک دن ماں کا پیچھا کرتے ہوئے خالو کے گھر چلی گئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر میرے تو جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ ماں تو… میرا نام سائمہ ہے۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ خاندان کے بہت سے لڑکے ماں سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماں کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ماں پر کالا جادو ہوا ہے، تبھی ماں کی شادی نہیں ہو رہی۔ لیکن ماں کو ان سب پر یقین نہیں تھا۔ نانا اور نانی نے بہت زور لگایا کہ ان کی زندگی میں ماں کی شادی ہو جائے۔ ماں کی 2 بہنیں اور بھی تھیں، ماں سب سے بڑی تھیں۔ ماں کی ضد میں نانی اور نانا نے باقی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود کیوں رشتہ نہیں ہو رہا۔ اصل میں میری ماں اپنے ماں باپ کا بازو بننا چاہتی تھی، کیونکہ ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ماں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی، لیکن اپنے کان بند رکھے۔ مگر افسوس یہ کہ نانا نانی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب ماں گھر میں اکیلی رہتی۔ ماں ان دنوں ایک بینک میں جاب کرنے لگی۔ وہاں کا ایک مینیجر ماں کو پسند کرنے لگا۔ اتنے رشتے ٹھکرانے کے بعد ماں نے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مینیجر نے جیسے ہی شادی کا پیغام بھیجا تو ماں نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا، مگر ماں کی شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی، بلکہ مینیجر کے گھر میں ہی ماں کا نکاح ہوا۔ ماں کی زندگی میں بہت خوشیاں آ گئیں۔ شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے ماں باپ کی جولی میں مجھے ڈال دیا، اور پھر میرے بعد جڑواں 2 بھائی ڈال دیے۔ امی اور ابو کی قسمت پر ہر کوئی رشک کر رہا تھا۔ وہ بہت سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابو کے 2 بھائی اور بھی تھے، وہ بھی ماں کی بہت عزت کرتے۔ میری دادی ماں کے آنے سے بہت خوش تھیں، اور ابو ہمارے سارے لاڈ اٹھاتے اور ہمیں ہر آسائش مہیا کرتے۔ ماں نے نوکری چھوڑ دی، کیونکہ ابو کو پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی چند پیسوں کے لیے جاب کرے۔ ماں گھر بھر کا کام کرتی اور دادی ہم بچوں کو سنبھال لیتی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن رشتہ داروں کے منہ بند نہیں ہوئے۔ سب کی نظر ماں کی خوشیوں پر تھی، اور نظر بد تو پتھر کو بھی چیر کر رکھ دیتی ہے۔ امی اور ابو کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ میں 12 سال کی تھی جب میں اسکول سے واپس آئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ گھر کے صحن میں چارپائی کے پاس سب لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ ماں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے کوئی پکڑ کر آگے لے گیا۔ کون لے کر گیا مجھے یاد نہیں، کیونکہ اس وقت میں بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ چارپائی کے پاس جا کر جب میں نے دیکھا تو میرے سے سانس نہیں لی جا رہی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب اتنا اچانک تھا کہ میرا دماغ یہ سب قبول کرنے پر راضی نہیں تھا۔ میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میں رونا چاہتی تھی، لیکن میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس کون رو رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بس ابو کا چہرہ دیکھ رہی تھی
جسے سفید کپڑے سے باندھا گیا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت بس میرے ابو کے ساتھ گزرا ہوا صبح کا وقت یاد آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور میں اٹھوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ابو بھی واپس آ جائیں گے۔ بیٹی کے لیے باپ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میری اپنے باپ سے بہت اچھی دوستی تھی، لیکن اب میرا دوست میرے پاس نہیں رہا تھا۔ ابو کا جنازہ اٹھایا گیا تو سب رونے لگے۔ چھوٹے بھائی رو رہے تھے، میں واحد تھی جو اپنی جگہ خاموش اور ساکت کھڑی رہی۔ کب ابو کا جنازہ اٹھایا گیا، کب گھر ویران ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ مجھے سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ ماں کو ہوش آیا تو ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن میری آنکھیں ابھی بھی خشک تھیں۔ ماں نے بار بار کہا کہ تمہارے ابو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں خاموش آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھتی رہی۔ ابو نے کبھی میری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ مجھے تو رونا بھی نہیں آتا تھا کہ رویا کیسے جاتا ہے۔ میں نے تو بس اتنا پوچھا کہ ابو کو کیا ہوا تھا، تو ماں نے بتایا کہ سڑک پر ایک حادثہ ہوا اور موقع پر ان کی جان چلی گئی۔ ابو کی موت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن میری خاموشی ابھی تک جوں کی توں تھی۔ میرے چچا مجھے بہت پیار کرتے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے، ماں کا بہت خیال رکھتے۔ ماں کی عدت پوری ہوئی تو دادی نے ماں سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، بچوں کو کیسے پالو گی؟ لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ابو کی یادوں کے ساتھ رہ لیں گی۔ دادی نے ماں کی ضد پر خاموشی پکڑ لی، لیکن وہ ہم سے اتنا پیار کرتیں کہ ان سے رہا نہ گیا۔ ماں اب نوکری پر پھر